یہ 4 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دکھتی ہوئی دوپہر تھی اور میں صرف ایک ٹیلی فون پہ یہاں چلا آیا تھا۔ گلبرگ میں یہ ایک متواضع، خلیق اور مہربان آدمی کا گھر تھا۔ لوگ اسے عالم اسلام کے منفرد فوٹوگرافر کے طور پر جانتے ہیں، جبکہ میرا ان سے تعارف ایک ایسے پیارے بابے کا ہے کہ جس کا دل مولا نے نفاست، اطمینان اور سچائی کے لیے خالص کر دیا ہو۔ ان سے مل کر ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ چہروں کے حسین ہونے کی اصل وجہ عمر نہیں، دل کی پاکیزگی اور فراخی ہے۔ ایسے لوگ کب بار بار ملتے ہیں اور کہاں ہر جگہ ملتے ہیں۔ یہ اس گروہ انسانی سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت کامیاب اور نایاب ہو گیا ہے۔ دولت کتنی ہی کرشمہ کار کیوں نہ ہو، شہرت کتنی ہی کرشمہ ساز کیوں نہ ہو، ہر آدمی پر اس کا تجسم نہیں چلتا۔ مگر کوئی اتنا بے ریا اور باہنر ہو تو امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ان سے کتنے ہی بار ملے اور ہر بار دوبارہ ملنے کی خواہش صبا ہوئی۔ انہیں کیا خبر میرے سینے میں ان کا کیسا مرتبہ ہے اور وہ مجھے کیسے اور کس قدر عزیز اور محبوب ہیں۔ کردار اور مزاج پہ اعتبار نہ ہو تو نہ اعتماد آتا ہے نہ پیار۔ دل صدمے سے، گھر لوگوں سے اور سڑک گاڑیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ گھر میں ایک میت تھی جو صبح تک اس گھر کی مالکن تھی۔ در و دیوار بھی اس کی آنکھوں کو پہچانتے ہوں گے، اس کے اشارے سمجھتے ہوں گے۔ عظمت شیخ گھر پر نہیں تھے۔ ان کے واپس آنے پر قبرستان گئے، جنازہ ہوا اور شہر خاموشیوں میں ایک اور گھر کا اضافہ ہو گیا۔ اگلی شام اپنے دیرینہ دوست اکرم زبیر کو ساتھ لیے عظمت شیخ کے گھر پہنچا تو ایک نارویجین شہر کا مصرع بے وجہ میرے لبوں پر تھا: میں نے قیامت کو اپنے اندر دعوت دے رکھی ہے۔ ڈرائنگ روم میں ایک خشاش بشاش چہرہ ہمارا منتظر تھا جو ساتھ ساتھ چھت پر لگے نئے پنکھوں کو گولڈن آؤٹ لائن لگوا رہا تھا۔ پوچھا یہ کیا؟ بولے مرحوما نے ایک دن پہلے پنکھوں کو گولڈن کروانے کی فرمائش کی تھی۔ سوچا جاتی دفعہ کا تحفہ ہے، دیر کیوں کروں۔ یہ کسی افسوس والے گھر کا منظر نہیں تھا اور صاحب خانہ کا مایوسی، افسردگی اور مالک سے شکایتوں کے انبار لگا کے رکھنے والے کسی قبیلے سے تعلق نہ تھا۔ شیخ صاحب کل جنازہ گھر پر تیار تھا اور آپ کہاں تھے؟ تھوڑی دیر بعد میں پوچھ ہی بیٹھا۔ آپ ہمارے دوست ہیں، آپ سے کیا چھپانا۔ وہ بڑی عاجزی سے گویا ہوئے تھے۔ میں شکرانے کے نفل پڑھنے گیا تھا۔ وہ عزت سے چلی گئی میرے سامنے اور میرے ہی ہاتھوں میں۔ یہ کتنی بخت والی بات ہے۔ شیخ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زبیر کے سوال کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ دیکھیں میرا تو ایمان ہے، وہ اتنے یقین سے بولے تھے کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ہر تکلیف میں حکمت ہوتی ہے۔ میری بیٹی فوت ہوئی تو میں نے شکرانے کے نفل پڑھے اور کہا مولا بیٹی کی جدائی پر مجھے تکلیف ضرور ہے مگر میں پورے دل سے تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ بظاہر بہت دکھ اور غم ہے مگر تیرا شکر ہے کہ مشکل میں صبر اور شکر کی توفیق بھی تو تیری ہی مہربانی ہے۔ لوگ مجھ سے افسوس کرنے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بلے مانسو، میرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جس کا بچہ یا بچی فوت ہوں گے وہ جنت میں اپنے والدین کا ہاروں کے ساتھ استقبال کریں گے۔ افسوس کس بات کا ہے؟ میرا تو وہاں استقبال ہوگا جہاں کوئی کسی کو جاننے پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ ایک بہادر، مضبوط اور شانت آدمی کو روتے دیکھنا بڑا انوکھا منظر ہوتا ہے۔ اس روز شیخ صاحب کے گھر سے نکل کر میں نے زبیر کو گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر پہلی بار روتے دیکھا۔ جانتے ہو میں نے کئی سال ایک ہی موسم میں گزار دیے۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ گلے شکوے اور ناراضگی سے لبالب بھرے موسم میں ایک ایسی خزاں کی زد میں تھا جس کی کوئی بہار نہیں ہوتی۔ 8 سال پہلے میری بہن کا اکلوتا بیٹا فوت ہوا تھا فیصل آباد میں۔ اس کی عمر یہی کوئی 10-12 سال رہی ہوگی۔ میں تب سے خدا سے ناراض تھا، کیوں اس نے میری ہی بہن سے بیٹا چھینا۔ اس کا تو واحد سہارا تھا۔ دنیا میں اتنے لوگ ہیں، کسی اور کا بیٹا لے لیتا، میری بہن کا ہی کیوں لیا۔ رب سے گلہ پہلے دیوانگی کی حد کو پہنچا، پھر انکار کی منزل پہ لے آیا۔ زبیر بڑے قرب سے بتا رہا تھا۔ اس کے آنسو جانے کب سے ٹھہرے ہوئے تھے، سو بہتے رہے۔ وہ کہتا رہا، میں سنتا رہا۔ سنا ہے قیامت ایک بار آئے گی۔ اس کے دل پر تو روز گزرتی رہی تھی۔ سالوں، ہر پل، ہر لمحہ اس نے شکایت اور شکوے کے زہر کو اپنے اندر جمع کیے رکھا، سنبھالے رکھا۔ مولا سے ناراضگی کی یہ سزا اس نے خود اپنے لیے منتخب کی تھی اور خود ہی آپ سے چند لمحے پہلے تک کاٹی تھی۔ وہ بولا میرا صاف شفاف چہرہ دیکھ کر ایک لمحے کو بھی کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اس کا دل کبھی ایسی تنگ گلی جیسا بھی رہا ہوگا جس میں رب سے خوش گمانی اور راضی ورضا ہونے کے سرور کو آنے کی اجازت نہ ملتی ہوگی۔ یہ تمہارے شیخ صاحب کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا سے شکر کا اتنا پانی پی لیا ہے کہ لفظ لفظ سے اطمینان اور یقین پھوٹتا ہے، روح تک کو سیراب کرتا ہے۔ میرے دل کا سارا بوجھ ان کے لفظوں نے چوس لیا۔ وہ بات جو مجھے کوئی کتاب، کوئی رسالہ نہ سمجھا سکا، اس شخص نے ایک پل میں سمجھا دی۔
آج میں رب سے شکوہ و شکایت کے عذارے سے آزاد ہوا۔ ہلکی ہلکی چاندنی اور رات کی رانی کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ چاند اتنا قریب آ گیا تھا جیسے گاڑی کے اندر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہو۔ اس کے اطراف میں تاروں کا جھرمٹ یوں تھا جیسے آنکھوں پہ آنسوں کے موتی ٹنگے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں چاندنی پر سکون ہوتی ہے، کیا خبر اس سکون کے پیچھے کتنی اداسی چھپی ہو۔ ممکن ہے اس نے بھی بہت سال بدگمانی اور نادانی میں ناحق گزار دیے ہوں اور اس کی شیر صاحب جیسے کامیاب آدمی سے ملاقات ہی نہ رہی ہوئی ہو۔ ایسا آدمی جو روز صبح سویرے 7 بجے اپنے مورو کے پاس جا بیٹھے اور جب وہ اس کے لیے رقص شروع کرے تو وہ اس خوشی کا ہر پل کے لیے آنکھوں سے ان کا شکریہ ادا کرے اور لفظوں سے اپنے رب کی نعمتوں کا، اور جو اپنے بڑے بیٹے کو روز صبح صبح ملنے سے اس لیے انکار کر دے کہ وہ آتے ہی کسی نہ کسی طرح رزق کی کمی کی شکایت کرتا ہے، لوگوں کے گلے کرتا ہے، اور اپنے لان کو ہر لمحے پھولوں سے جائے رکھنے والا آدمی جو جنت میں اس بیٹی سے ملنے کی آرزو کرے جو سالوں سے اس کے لیے پھولوں کے ہار لیے منتظر ہو۔ ابھی لکھتے لکھتے میں نے انہیں فون کیا ہے، شیر صاحب موت خود آپ کو کیسی لگتی ہے؟ جواب ملا، میں پوری شدت سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ جی کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ مجھے موت کسی دوست جیسی لگتی ہے۔ لوگ بے وجہ شکایت کرتے ہیں کہ ناحق آ گئی اور ناگہانی آ گئی۔ یہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہم کو ہر جگہ ملتی ہے، ہر مقام پر ہر بہانے اپنے آنے کی خبر دیتی رہتی ہے۔ کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر شخص جانتا ہے کہ مرنے کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، پھر شکایت کیسی؟ ہاں اگر یہ معلوم نہ ہوتا تو پھر شکایت بھی جائز ہوتی۔ میں اب رب کے پاس جاؤں گا تو بیٹی کو بھی اپنے استقبال کے لیے موجود پاؤں گا۔ تب مجھے ممتاز مفتی بہت یاد آئے۔ ہم اسلام آباد ان کے گھر گئے تھے، کہنے لگے اللہ سے محبت کا تعلق یوں بنا لو کہ اسے اپنا جانو، جیسے تمہاری گھڑی ہوتی ہے، ہر دم ہر لمحہ ٹک ٹک تمہارے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے سجدہ کرتے، کھانا کھاؤ تو اسے ساتھ بٹھا لو، کہو ذائقہ اچھا ہے، کرکٹ کھیلو تو ساتھ کھڑا کر لو کہ سر چھکا تو لگوا دیں، نیند آئے تو قریب بلا لو، ذرا سر تو دبا دیں، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ لو، وہ خود تھپک دے گا، سب دکھ دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق، اس کے کاموں پر یقین اور مشکلوں میں صبر کا تعلق کوئی جوہر نہیں، دریا ہے، ہر وقت بہتا رہے گا، ہر وقت چلتا رہے گا، یہی آباد رکھے گا، یہی شاداب رکھے گا۔ ایسا یقین رکھنے والے لوگ کب بار بار ملتے ہیں، کب ہر جگہ ملتے ہیں۔ یہ اس گروہ انسانی سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت کامیاب اور بہت نایاب ہو گیا ہے۔